बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला मुहम्मद। तो आज के दिन का आगाज़ हम इस बाबरकत नाम से कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, क्योंकि आज का दिन पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन, हादी आलम और दुनिया भर के लिए कहते हैं ना गाइडेंस, और दुनिया के लिए एक ऐसी मशले राह जो ता क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह रोशन रहेगी। और आज मुल्क भर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत का दिन मनाया जा रहा है, इंतहाई मजहबी एहतराम और जोश और जज्बे के साथ। तो दिन का आगाज़ दुआओं से हुआ फजर की नमाज के बाद, और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में इसी मुनासबत से रात गए मसाजिद में महाफिल और मिलाद की तकरीबात का इनेकाद किया जाता रहा। जगह जगह हमने चरागा रोशनी देखी और हमने देखा कि किस तरीके से गुलपाशी की जाती रही मुख्तलिफ जगहों पर। पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, कोई भी गली कूचा हो, आज का दिन बड़े ही जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और दुनिया भर से हम देख रहे हैं कि पैगामात का सिलसिला जारी है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। तो हमारी निस्बत और हम जिस तरीके से अकीदत रखते हैं, उसका इजहार जिस तरीके से पाकिस्तानी करते हैं, वो हमें जगह जगह नज़र आता है। तो सब्ज़ हमें लाइट्स हर जगह नज़र आ रही हैं, बरकी कुमकुमें नज़र आ रही हैं, और मुल्क भर में जुलूसों का एहतमाम किया गया है। दुरूद सलाम की महफ़िलें जो हैं वो उनका इनेकाद किया गया है। आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम हयात तैयबा की बात करें, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुँचे तो फिर पहली वही का नुज़ूल हुआ, और उसके बाद 23 साल कुरान पाक का नुज़ूल होता रहा। और आपने अपनी कहते हैं ना अल्लाह पाक की जो रिसालत का पैगाम है वो आगे बढ़ाते गए, और यूँ फिर 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। तो ये हयात तैयबा, जिसका अगर हम आज के दिन अहाता करें तो ये दिन छोटा पड़ जाएगा, ये हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी जो आपने हवाले किया है, जो इस दुनिया के लिए किया है। आप बेस्ट ऑफ कैरेक्टर, आप बेस्ट ऑफ क्रिएशन हैं, और आप सादिक और अमीन माने जाते थे इससे पहले जब आपको नबूवत मिली, और नबूवत के बाद तो फिर क्या ही कहने हैं। तो आज का दिन उनके नाम है। दुरूद सलाम आज जितना हम उन पर भेज सकते हैं वो कम है। साथ ही आज एक और दिन भी है, आज 6 सितंबर का दिन है, और आज मुल्क भर में यौम दिफा मनाया जा रहा है। और कहते हैं ना कि बुनियान मरसूस के बाद आज के दिन की अहमियत और बढ़ गई है। बिल्कुल, तो आपको ले चलते हैं लाहौर, जहां पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। मज़ार इकबाल पर 6 सितंबर के शुहदा की अकीदत में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाओ। खुसूसन बिलखुसूस या अल्लाह बुनियान मरसूस हक मार्का के जो शुहदा हैं, जो गाजियान हैं, उनकी रूहों को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाओ। और या अल्लाह इस तकरीब सईद के सदक़े हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की रूह को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाओ। बारे राज जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अल्लाह जिनको आपने मामूर फरमाया, उनकी ज़िंदगी की सलामती के लिए तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाओ। हाज़रीन मजलिस की जितनी दुआएं हैं इस तकरीब सईद के सदक़े, या अल्लाह सब दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यदना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन बिरहमतिक या अरहम। लाहौर में मज़ार इकबाल पर फूल रखने की तकरीब इस वक्त जारी है। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पे फातिहा ख्वानी की और दुआ की।
کور کمانڈر لاہور اس وقت لاہور میں مزار اقبال پر حاضری دے رہے ہیں، پھول رکھے، دعا کی، اور اب سے کچھ دیر بعد وہ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کریں گے، جو کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، لاہور میں مزار اقبال پر پھول رکھنے کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ کور کمانڈر لاہور نے مزار اقبال پر پھول رکھے، دعا کی، فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل اس وقت مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ مزار اقبال پر پھول رکھنے کی تقریب، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ مہمان خصوصی ہیں اس تقریب کے۔ اس وقت وہ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور دعا کی، فاتحہ خوانی کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل اس وقت مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ جنرل فیاض حسین شاہ اس وقت مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے۔ لاہور سے یہ مناظر ہے مزار اقبال کے، اور 6 ستمبر کی مناسبت سے آج دن بھر ہم ان تقریبات کا سلسلہ دیکھیں گے۔ اور اسلام آباد کے دارالحکومت میں 31 توپوں سے سلامی کا آغاز ہوا، اس کے بعد صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں سے، اور آج کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ مہمان خصوصی ہیں۔ مزار اقبال پر اس وقت پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی ہے، اور یہ جو مہمانوں کی جو کتاب ہے اس میں وہ اپنے تاثرات درج کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مختلف شہروں میں ہم اسی طریقے سے تقریبات کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ اور 6 ستمبر کا دن 1965 کی جنگ، جب ہم نے اپنے دشمن کو، جس نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ پاکستان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی، اور جس طریقے سے ہماری مسلح افواج نے اس وقت کامیابی حاصل کی تھی، آج کے دن کو اسی مناسبت سے یاد رکھا جاتا ہے اور ہمارے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ان یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے بہادری کی داستانیں رقم ہوئی۔ ہمارے شہداء کی فیملیز، ان کے ساتھ یہ دن آج سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک بڑا رول ہے، ان کی بڑی قربانی ہے اس ساری جنگ کے بعد، جو پاکستان کی کہتے ہیں نا، آپ پاکستان کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور ظاہر قوموں کی تاریخ میں اس طرح کی حالات اور واقعات آتے ہیں، اور جو قومیں بہادری کے ساتھ اپنی قوم کے شانہ بشانہ جو مسلح افواج آگے بڑھتی ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کرتی ہیں، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں لاہور سے، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ مہمان خصوصی ہیں آج کی تقریب کے۔ مزار اقبال پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر گارڈز موجود ہیں، اور چاق و چوبند دستہ گارڈز کا موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع، آج کا دن ملک بھر میں جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو جی ملک بھر میں ملی جوش جذبے کے ساتھ 6 ستمبر کو منایا جا رہا ہے، اور دفاع وطن کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے 10 مئی کے بعد بھی پاکستان نے بنیاد مرصوص میں کامیابی حاصل کی، مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح یاب کیا۔ آج ہماری جو خوشی ہے وہ دگنی ہو گئی ہے، اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ تو آج ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاک افواج کی جانب سے یوم دفاع و شہداء پر خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، ایئر چیف، نیول چیف کا بھی خراج عقیدت۔ تو عسکری قیادت نے کہا کہ آج کا دن پاکستانی قوم کے عزم اور حوصلے کی علامت ہے۔ پاک افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ قدرتی آفت میں پاکستانی عوام کا ساتھ دیا۔ مسلح افواج ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی ہے، ہر موقع پر کوئی بھی وقت آیا ہو، ہماری افواج نے، چاہے وہ وطن کے دفاع کا معاملہ ہو یا پھر ملک میں کسی طریقے کا نیشنل ڈیزاسٹر ہو، اسی طریقے سے مدد کی ہے آگے بڑھ کر۔ مسلح افواج یوم دفاع و شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ، بیکاز آف سیلاب کی صورتحال، سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ تو یہ دن، آج کا دن بڑا ہی یادگار دن ہے، اور اگر ہم اس دن کے حوالے سے اس کی یادیں تازہ کریں تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہوں گے، اور آج کی جو نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 1965 میں کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کن حالات میں پاکستان نے وہ جنگ جیتی، اور اس کے بعد بنیاد مرصوص۔ تو مجھے یاد ہے بنیاد مرصوص جب تمام تر سچویشن بنی ہوئی تھی، جس طریقے سے میں نے عوام کو فوج کے ساتھ شانہ بشانہ وہ ڈرونز گراتے ہوئے دیکھا تھا، تو مجھے بچپن کی وہ بات یاد آ گئی تھی جب میرے پیرنٹس مجھے بتاتے تھے کہ 65 کی جنگ میں
اس قوم نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر مل کر دشمنوں کے دانت کھٹے کیے. بالکل. اور بالکل مجھے وہ بات ایک دم لگا کہ یقیناً ایسے ہی ہوا ہوگا, یہی کچھ مناظر. آپ 6 کا فگر دیکھ رہی ہیں پاکستان کے لیے کتنا لکی اور خوش آئند ہے. 6 سپتمبر کو ایم ایم عالم صاحب نے انڈیا کے 6 جہاز گرائے تھے 30 سیکنڈ کے اندر, اور اس کے بعد پھر بنیان مرصوص مارکہ حق میں بھی 6-0 تو آپ کو یاد ہوگا. اور آپ نے یہ سیڈ اٹ رائٹ وین یو سیڈ کہ آج کی نوجوان نسل کو بہت ضروری ہے تاریخ جاننا, بٹ تاریخ وٹنس بھی کر لی انہوں نے بنیان مرصوص میں الحمدللہ. ایک فتح, ایک جو وکٹری تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی, اس کو ایکسپیرینس کیا. ہم پسند قوم ہے لیکن جب ہم پر وقت آتا ہے تو جواب بھرپور دیتے ہیں. تو چلیں بات کر لیتے ہیں آج کی ساری صورتحال پر. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ راشد ولی جنجوعہ صاحب. آج کا دن ظاہر ہے آپ سے بہتر موضوع شخصیت کون ہوگی جو اس پر ہمارے ساتھ یادیں شیئر کرے یا ہمیں واقعات و حالات بتائیں, بیکاز یو آر سو فیملیئر ود دیم. تو یہ بتائیے گا آج کا دن جب پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے, یوم دفاع و شہداء آج منایا جا رہا ہے, اس میں کیا پیغام ہے اور کیا ہمیں سیکھنا چاہیے آج کے دن سے؟ دیکھیے سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ 6 ستمبر واز آور فائنسٹ آور. اس وقت پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی بھارتی جارحیت کے خلاف, اور ہمارے جو جوان تھے انہوں نے اپنے خون سے اس دھرتی کی آبیاری کی اور ہمارا دفاع کیا. کیونکہ جنگ جو تھی ہم پہ جس طریقے سے مسلط کی گئی, 6 ستمبر کو لاہور پہ حملہ کیا گیا اور دشمن کا گمان یہی تھا کہ کچھ گھنٹوں میں وہ لاہور کے اندر ہوں گے, مگر شفقت بلوچ, راجہ عزیز بھٹی اور ان جیسے جری جوانوں نے BRB کے اوپر ان کو روک لیا, اور پھر ایسی انہیں ہزیمت والی شکست دی کہ میجر جنرل نرنجن پرشاد, اس کی جو جیپ تھی وہ گنے کے ایک کھیت سے ملی, اور وہ اس طریقے سے وہاں سے بوکھلا کے بھاگے کہ ان کو خود بھی اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ اتنی سخت اور مؤثر ریزسٹنس ان کو ملے گی. اسی طرح کھیم کرن کے محاذ پہ پاکستان نے جو کاؤنٹر آفینسو کیا, کھیم کرن ان سے لے لیا, اور ان کا آرمی چیف جنرل چودھری وہ اتنا بوکھلا گیا کہ اس نے آرڈر دے دیا تھا کہ ویسٹ آف بیاس پوری انڈین آرمی وڈرا کرے. اور اگر وہ ان کا جو نمبر 2 تھا جنرل ہر بخش, وہ اس وقت حالات کو سنبھالتا نہ تو اس وقت امرتسر اور سارا علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں ہوتا, کیونکہ وہ وہاں سے اس نے آرڈر دے دیا تھا کہ وہ نکل جائیں, کیونکہ اتنا مؤثر پاکستان کے آرمڈ ڈویژن کا حملہ تھا کھیم کرن کے ایکسس سے کاؤنٹر آفینسو. اور سیالکوٹ کے محاذ پہ دشمن اپنا آرمڈ ڈویژن جو فیلے بدمست کی طرح 1 آرمڈ ڈویژن لے کے آیا, اور جس میں 3 انفینٹری ڈویژن تھے اور 1 آرمڈ ڈویژن تھا, اور اس کی 2 ریجمنٹس تھیں جو 50-50 ٹینکس کے ساتھ ایڈوانس کر رہی تھیں. اور حالات کافی پاکستان کے لیے اس وقت نازک تھے, مگر ہمارے 25 کیولری, 24 بریگیڈ, 11 کیولری اور گائیڈز کیولری اور دیگر بہت سی یونٹوں نے وہ ایسی پامردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا کہ 25 کیولری کو مین آف سٹیل کا خطاب دیا گیا, اور ان کے 14 ٹینکوں نے دشمن کے 100 ٹینکوں کو روکے رکھا. اور ہماری فضائیہ نے ان کے جو بختر بند دستے تھے ان کو اس مؤثر طریقے سے ان پہ کارروائی کی کہ وہ وہاں پہ جو مڈ ہٹس تھے ان میں جا کے چھپ گئے, اور ودرال ان کا شروع ہو گیا. اور کجا یہ کہ وہ مرالا راوی لنک کی طرف سیالکوٹ کو کاٹنے کے چکر میں تھے, ان کو اپنے سروائیول کا مسئلہ درپیش ہو گیا. ہماری فضائیہ نے اسی طرح باٹا پور کے محاذ پہ جب دشمن ایڈوانس کر رہا تھا تو اس کو اتنی مؤثر اسٹریفنگ کی کہ وہاں پہ وہ اپنے ٹینک چھوڑ کے ان کو پیچھے بھاگنا پڑا. اور ایئر کا کنٹرول تو کمپلیٹلی ہماری فضائیہ کے پاس تھا. چھم جوڑیاں میں بھی وہاں پہ جب توی پہ ہمارا اوفینسو ہوا تو اس وقت بھی ان کے جو ویمپائر اور یہ مسٹر آئے تھے تو ان کو کمپلیٹ پہلی ہی جھڑپ میں اتنا نقصان ہوا کہ اس کے بعد ان کو آنے کی جرت نہیں ہوئی, اور کمپلیٹ ایئر سپریمیسی ایئر فورس کے پاس تھی. اور جنگ کے بعد جب تخمینہ لگایا جائے تو
4 जहाज दुश्मन के गिरे और हमारे सिर्फ 19। इसी तरह दुश्मन के 181 टैंक जो थे वो खेत रहे ये चुविंडा के महाज पे, और सिर्फ हमारा 61 टैंक्स का नुकसान हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग चुविंडा में लड़ी गई। और जिस तरीके से उस वक्त भी नहीं माना था इन्होंने, या तब भी ये प्रेसिडेंट ये अपसेट हुआ, या पहले भी ऐसे ही थे? जी, उस वक्त इनको मानना पड़ा था क्योंकि उनके जो टैंक्स थे वो ट्रॉफीज की सूरत में हमारे चुविंडा में बिखरे हुए थे। जा बजा उनके वो खाकस्तर अल्क्स जो थे वो पड़े थे, और हमारे उनमें से जो उनका जो जीओसी है नरेंजन प्रसाद, उसकी जीप रावलपिंडी के आर्मी म्यूजियम में भी पड़ी है। तो वो छुपा नहीं सकते थे, और इस कदर उनका नुकसान हुआ कि उनको ये आना पड़ा उसकी मुज़ाकरात की मेज़ पे, और पाकिस्तान ने एक फेवरेबल एंड पे जंग को ख़त्म किया, और जितने अहदाफ पाकिस्तान ने हासिल करने थे वो हासिल किए। और मुल्क का जिस तरीके से अभी बुनियानुल मरसूस में एक इमेज बढ़ा है, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल 1965 में थी, और पाकिस्तान को एक ऐसी कौम के तौर पे जाना गया कि जो अपना दिफा भी कर सकती है, और अब जो जंग जो है दुश्मन के अंदर भी उसके इलाके में ले जा सकती है अगर उस पर नाजायज़ जंग मुसल्लत की जाए। राशिद साहब एक चीज़ बताइएगा, 6 सितंबर 1965 जब भारत ने 600 टैंक्स के साथ लाहौर में दरअंदाजी की, 17 दिन तवील ये जंग थी जिसमें भारत के दान खटते हुए हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम अपनी पाक अफवाज की शाना बशाना खड़ी थी। इस दफ़ा भी ड्यूरिंग मार्का हक भी जो हमने मनाजर देखे, जो हमने जज्बा देखा इस कौम का, ये जो पाकिस्तानी कौम का सफ़े अव्वल में रहकर अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े होकर तमाम तर महाजों में लड़ना है, इस जज्बे को कैसे देखते हैं? देखिए, यही वो जज्बा है जो हमें 1965 में भी कामयाबी की तरफ ले गया था, और इस मरतबा मे में बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन में हमें कामयाबी मिली, क्योंकि पूरी कौम जिस जज्बे जिस शिद्दत के साथ अफवाज के पीछे खड़ी थी, तो उससे ज़ाहिर हो रहा था कि ये सिर्फ फ़ौज जंग नहीं लड़ रही बल्कि ये होल ऑफ द नेशन वॉर है। इस मरतबा भी आपने देखा, चाहे वो मीडिया का महाज हो, चाहे वो एकेडेमिया का महाज हो, सिविलियन, बच्चे, बूढ़े, सब एक जज्बे से सरशार थे। और 1965 में भी यही स्पिरिट थी, बल्कि लोगों को तो वॉलंटियर्स को जंग में जंगी इलाके की तरफ जाने से रोकना पड़ता था। लाहौर के महाज पे लोग लाठियां लेके आगे थे कि हमें आगे जाने दें, हम भारत के जो बढ़ते हुए टैंक हैं उनका मुकाबला करेंगे। तो यही जज्बा इस मरतबा भी नज़र आया, और इस हमारी जिस तरीके से अफवाज की पजीराई की, अवाम ने जिस तरीके से वो सीसा पुलाई हुई दीवार बन के दुश्मन के का मुकाबला पूरी कौम ने किया, बैना यही सूरत हाल 1965 में थी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। आप सोचिए, पाकिस्तानी कौम का जज्बा देखें कि राशिद साहब बता रहे थे कि लाठियां लेके पहुंच गए थे टैंक्स का मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल, और यही जज्बा है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी से भी हम किनार है। तो खास तौर पे अच्छा, आज हमारा सेट आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए नजर आ रहा होगा क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से है, और आप ये देख सकते हैं हमारे वो शहदा निशान हैदर जिन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इनको हमने आज ट्रिब्यूट पेश किया। तो उसी मुनासबत से हमने अपने सेट को भी आज डिज़ाइन किया। बिल्कुल जी, और ये हमारे स्टार्स हैं और ये हमारे सितारे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे शोहदा हैं, और ये हमारे कहते हैं ना सर का हमारा फ़ख्र है, ये हमारे सीने का हमारे सर का ताज है, और ये वो निशाने हैदर हैं, ये जुर्रत की मिसाल है। बस इसी मुनासबत से हमने आज अपना बैकग्राउंड भी अपने आप के साथ शेयर किया, ताकि ये वो दुश्मन है, ये वो हमारे इन्होंने दुश्मनों को दांत खट्टे किए, हमारे वो मोहसिन हैं, हमारे लिए वो मशले राह हैं, हीरोज़ हैं हमारे, जिनकी वजह से आज हमें, जैसा सदफ ने कहा कि आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम, और इन्हीं को हम ट्रिब्यूट आज पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज का दिन इसी मुनासबत से है। आज के दिन की मुनासबत से ISPR की जानिब से भी एक सॉन्ग रिलीज किया गया है, तो जरा उसकी झलक आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का दिन 6 सितंबर की मुनासबत से 1965 की जंग हो, या फिर 71 की जंग हो, या फिर 99 की,
मार्का हक की बात करें, हमने देखा हमारे बहादुरों ने हमेशा बड़ी जांफशानी से भरपूर तरीके से दुश्मन को जवाब दिया है। तो लाखों कुर्बानियों से हासिल किए गए इस वतन पर जान निछावर करने को हमारे ये जवान तैयार। ऐसे ही एक शहीद की फैमिली से मुलाकात करने जा रहे हैं। मिलवा रही है हमें एक शहीद की फैमिली से। 6 सितंबर यौम दिफा तारीख नहीं बल्कि हमारी रगों में दौड़ता लहू है। जब दुश्मन ने ललकारा तो इस धरती के बेटों ने अपनी जानों का नजराना देकर दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। मेरे को बहुत अफसोस है, मैंने अपना अबू देखा नहीं। मेरे को देखा मेरे अबू ने, मैंने नहीं देखा अपने बाप को, तस्वीर में ही देखा। फिर भी मेरे को जो बोलते हैं शहीद की बेटी है, मेरे को फख्र है। इन जान निसारों में एक दरख्शा नाम शहीद मोहम्मद यूसुफ, जो पाकिस्तान के दिफा में दुश्मन की यलगार के सामने आहनी दीवार बन गए और अपनी जान कुर्बान करके हमेशा के लिए सुरखरू हो गए। नाना जो है वो पाकिस्तान आर्मी में थे, वो जान की परवाह किए बगैर इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। दोपहर का टाइम था, हमारे घर में ना तो 2 बंदे आए हैं फौजी, तो मेरे अब्बू को बताया तो मेरा अब्बू रोने लगा। मैंने बोले, सब बच्चे बोलने लगे क्यों रो रहे, तो बोलते हैं कि तेरा भाई शहीद हो गया। नाइक मोहम्मद यूसुफ की कुर्बानी तारीख नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ऐलान है। पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि यकीन, कुर्बानी और वफा यही है असल मार्का-ए हक। सलाम है शहदाए पाकिस्तान को, सलाम है शहीद मोहम्मद यूसुफ को, जो रहती दुनिया तक हमारे ईमान, गैरत और हौसले की पहचान रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा से जिंदा था और हमेशा जिंदा रहेगा। कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज के साथ इशक खान, ARY न्यूज़, कराची। तो जी सलाम है तमाम शहदा को, और ये वो शहदा हैं जिन्होंने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को पसपा किया, और ये हमारा फ़ख्र है, हमारे माथे का झूमर है। बिल्कुल, और कहते हैं ना, इनकी जो ये कुर्बानी है ये बड़ी अहम कुर्बानी है। इसका जिक्र जारी रहेगा, मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज जहाँ पर हम 6 सितंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर हम 12 रबीउल अव्वल भी जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। और आपको बताएं कि आज का दिन बड़ा वैसे मुबारक दिन है, तो इसी हवाले से बात कर रहे हैं। तो वेलकम बैक वंस अगेन। और सैयद अरब अजम, हादी आज़म, दानाए सुबुल, ख़त्मुर रसूल, वही कुरान, वही फ़ुरक़ान, साहिब ताज, शाह मेराज, ताजदार हरम, हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, अहमद मुश्तबा, कोई मिसले मुस्तफ़ा का कभी था, ना है ना होगा, और ये रुतबा कभी किसी का था, ना है ना होगा। आज जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का दिन है। फ़र्श ज़मीं से अर्श बरी तक हर शय ज़िक्र मुबारक, हर कोई खुशी से शादमान है। करिया करिया, चप्पा चप्पा, दुरूद सलाम की सदाएं से मुअत्तर है, और 400 सब्ज़ परचमों की बहार हमें दिखाई। बिल्कुल, सरकारी इमारतें जगमगा रही हैं, मसाजिद पर चिरागा हैं, घरों और मोहल्लों में महफिल मिलाद में मोहसिन इंसानियत के फ़ज़ाइल, खसाइल और शमाइल पर बयान किए जा रहे हैं। नबी आखिर ज़मां की वलादत बासादत पर ये रिपोर्ट देखिए। आमना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, रोशनी फैली, फजा झूमी, मोहम्मद आ गए। इंसानियत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे बड़ा करम, अजीमुश्शान नेमत, बेशुमार एहसान और तमाम जहानों पर बेबहार रहमत का खूबसूरत इजहार रब्बुल आलमीन की जानिब से तमाम आलमों के लिए रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम 571 ईस्वी में दुनिया में तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शख्सियत वसीरत उज़्मा अज़ल से अबद तक ज़मानो मकां का अहाता किए हुए आकाए दो जहां, मोहसिन इंसानियत, जहालत के अंधेरों में शमए हिदायत और दुखी इंसानियत के लिए राहत व फरहत हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को बशीर व नज़ीर और सिराज मुनीर बनाकर भेजा। अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम लिखा, अपने हबीब की इताअत को अपनी अताअत करार दिया। अल्लाह ताला और मलाइका ने
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اہل ایمان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ سفر معراج نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور امامت کو حسین انداز میں اجاگر کیا۔ کائنات کا ہر ذرہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدعت و رفت کا نہ صرف شاہد ہے بلکہ ہر لمحہ اس ذکر مبارک پر معمور ہے۔ چلیں جی، پھر عید میلاد النبی کے حوالے سے مختلف شہروں میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں، جلوس کی سیکیورٹی کے کیا احوال ہے، جان لیتے ہیں۔ لاہور سے بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے انور خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ بابر بتائے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں، کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیسا چراغاں دیکھ رہے ہیں آپ لاہور شہر میں؟ دیکھیں جی، جشن عید میلاد النبی آج پورے ملک میں انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ آج صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے اس کا آغاز ہوا ہے اور مرکزی کمیٹی تقریبات جو ہے یہ 7000 کے قریب جو پورے پاکستان میں ان کی تقریبات ہوتی ہیں، یہ مرکزی کمیٹی ہے۔ یہاں پر ریلوے اسٹیشن سے اب سے کچھ دیر بعد اس کی بڑی ریلی کا آغاز ہوگا۔ یہاں پر تمام جو بڑے پرجوش لوگ ہیں یہاں پر، کیونکہ یہاں پر تقریبات منعقد کی جا رہی ہے، لنگر بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا، ڈھول کی تاب پر یہاں پر گھوڑے بھی رقص کر رہے ہیں اور یہاں بہت اچھا ماحول ہے۔ یہاں سے یہ جو تقریب ہے اس کی ریلی جو ہے یہ روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے داتا دربار جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا، مختلف مقامات پر اور سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں اور بڑے پرجوش یہاں پر بالکل بابر ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں، ساتھ ہی رہیے گا۔ کراچی کا رخ کرتے ہیں اور کراچی میں بھی ہم جگہ جگہ چراغاں دیکھ رہے ہیں۔ رات گئے محفل میلاد کا انعقاد بھی ہوا، آج دن کا آغاز کیسے ہوا کراچی سے جانتے ہیں انور سے۔ بتائیے انور۔ جی دیکھیں، نبی مہرباں آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت باسعادت کے موقع کے اوپر کراچی کے اندر صبح کا آغاز نماز فجر کے اندر خصوصی نوافل سے ہوا، دعائیں مانگی گئی۔ اس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر مختلف چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے۔ وہ جلوس جو کہ اس وقت کراچی کے 7 اضلاع کے اندر اس وقت محو سفر ہیں، اس کے بعد نماز ظہر کے بعد یہ تمام کے تمام جلوس رخ کریں گے ایم اے جناح روڈ کے اوپر مرکزی جلوس کے اندر شامل ہونے کے لیے۔ اور کراچی کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ شہری اس عاشقان رسول اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ کے اوپر بنیادی طور پر 2 مرکزی جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلا جلوس جو ہے وہ مولانا اکبر 10 کی سربراہی کے اندر نکلے گا، جو کہ 2:30 بجے میمن مسجد سے برآمد ہوگا اور آرام باغ کے اوپر اس کا اختتام ہوگا۔ جبکہ دوسرا مرکزی جلوس جو کہ سب سے بڑا مرکزی جلوس ہوتا ہے عید میلاد النبی کا، وہ مولانا شاہ عبدالحق قادری کی قیادت میں روانہ ہوگا میمن مسجد سے، جہاں میں موجود ہوں، اور وہ اختتام پذیر ہوگا نصر پارک کے اوپر جا کر۔ اگر بات کی جائے گی اس تمام صورتحال کے حوالے سے مجموعی انتظامات، تو 4480 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے گئے ہیں اور اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر لنگر کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی مہرباں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت کے لیے کلہائے عقیدت بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی تعلیمات سے آگاہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو کم و بیش تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے بعد اس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں لاکھوں کی تعداد کے اندر عاشقان رسول ہوں گے، جو کہ محو سفر ہوں گے نصر پارک کی جانب، اور نصر پارک میں جانے کے بعد یہاں پہ جلوس کے اندر مرکزی قائدین عید میلاد النبی کی مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے۔ اور اس وقت بھی شہر کے مختلف اضلاع کے اندر سینکڑوں کی تعداد کے اندر چھوٹے بڑے جلوس محو سفر ہیں۔ جی بالکل، آپ نے کہا 2 مرکزی جلوس ہیں کراچی سے جو اس وقت رواں دواں ہیں۔ بہت شکریہ انور خان، اور بابر آپ کا بہت شکریہ لاہور سے۔ تو جناب آج کا مبارک دن، اور اس حوالے سے بھی آج کے دن کا اہتمام کیا جاتا ہے ملک بھر میں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ صدف، میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کراچی میں خاص طور پر، جو میں نے انتھوزیازم دیکھا ہے آج کے دن کے حوالے سے، وہ دیدنی تھا۔ مطلب اب رات کو میرا شاہ فیصل جانا ہوا، میں ڈیکوریشن دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنا کمال چراغاں تھا۔ It was my first time experiencing all this in کراچی، اور چراغاں تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر ڈیکوریٹ کیا گیا تھا گلیوں کو، میں گلیوں بازاروں کی بات کر رہا ہوں، اور ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر پر چراغاں کیا ہوا تھا، اپنے اپارٹمنٹس کے باہر وہ جو گرل ہوتی ہے اس کے اوپر لائٹس لگائی ہوئی تھیں، تو بہت مطلب روح پرور مناظر تھے۔ and I felt very touched۔
بالکل, اور آج کے دن محفل میلاد کے انعقاد بھی کیے جاتے ہیں اور اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں گلی گلی میں خاص طور پر اہتمام بھی کیا گیا ہے. سو بڑے ہی مبارک ساتیں آج کے دن کی ہیں, اور جیسے کہ کراچی سے جیسے بتا رہے تھے, ظاہر ہے ملک بھر میں ہم نے دیکھا نماز فجر کے بعد ہی خصوصی نوافل بھی ادا کیے گئے, شکرانے کے نوافل بھی آج کے دن ادا کیے گئے. سو یہ تمام تر صورتحال دن بھر جاری رہے گی, اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے. اچھا جی, تو ناؤ کمنگ بیک ٹو دا فلڈ سچویشن جو پاکستان میں سنگین سیلابی صورتحال ہے پنجاب میں. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے وہ سیلاب بڑھتا ہوا سندھ میں داخل ہو رہا ہے. اگر بات کی جائے ہیڈ پنجنت کی, جہاں پر اس پانی نے سندھ میں داخل ہونا ہے, وہاں پر جو پانی جو ریلے کی سطح ہے, جو پانی کی سطح ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. 3-3.5 لاکھ کیوسک بتائی جا رہی ہے, اور اگلے 24 سے 32 گھنٹوں میں وہ 6-6.5 لاکھ تک بھی جانے کا اس کا اندیشہ ہے. تو پنجاب کے دریا بکھرے ہوئے ہیں, کچھ دریاؤں میں ابھی بھی طغیانی ہے, کافی علاقے کافی موضوع جات اس وقت زیر آب ہیں, اور جہاں سے پانی گزر چکے ہیں وہاں شدید تباہی مچا چکی ہے. کچھ اچھی خبریں اس سینس میں آ رہی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب بات کر رہے تھے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ دریائے راوی میں پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے, اور جو بھارت کے شمالی حصے میں بارش کا سلسلہ ہے تھما ہے, اس کی وجہ سے جو پانی کا بہاؤ ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. گجرات میں کافی ہم نے دیکھا تھا گجرات کی صورتحال خراب تھی, تو گجرات میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ نکاسی آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. تو یہ تمام تو صورتحال ہے. اب ظاہر ہے دریا اپنا رخ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے, سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن آج کی غالباً ڈیٹ دی تھی سائم 6 to 7 اور 6 to 9 کی ڈیٹ تھی کہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کتنے لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے وہ دریائے سندھ کی طرف رخ کر رہا ہے. تو جناب, اب حالیہ سیلابی ریلے سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے جلال پور, بھٹیاں سمیت ضلع بھر میں 13 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں. وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں, متاثرین کی وقت وہاں پر کیا حالات ہیں, بتا رہے ہیں ہمیں منیر تبسم. جی, جلال پور بھٹیاں سمیت ضلع بھر میں سیلاب زدگان کے لیے کل 13 فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں, جن میں حکومت کی جانب سے انسانوں اور جانوروں کی ادویات, کھانا اور مویشیوں کے چارے کا اہتمام کیا گیا ہے. لیکن متاثرین بھی کچھ شکایات کرتے ہیں. میں اس وقت جلال پور بھٹیاں میں قائم ایک فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود ہوں. آئیے یہاں متاثرین سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہے. مال ڈنگر بھی ساڈا جڑا وہ بھوکا تسا ہے, نہ سان کو کھانا ملتا ہے, نہ کو لائٹاں نے, نہ کو کچھ, نہ کو کھانا چاہیے دیندے نے, نہ کو راشن دیندے نے. سانو اتنے انہیں لیا کے باہر چھڈیا, وہ تو اسی روڈ کے اتنے آئے ہیں, شہر دے آ کے کھا جاندے نے. کوئی ونڈا نہیں, کوئی بو نہیں, کوئی چارہ نہیں دیتا. پٹھے جڑے بنا دے لین جاندے نے بچے, تے انہاں نے کھانا تے نہیں دیا کر, شہر دے بندے آ کھا جاندے نے. مکان شکان سب ڈگ گئے نے, کھوڑے بکھڑے سارے ڈگ گئے نے. ایتھے آئے ہیں, تمبو لا کے دتا انہیں, راشن پانی آندا ہے تے تاں وی اپنیاں نوں ساڈے ال نہیں ملدا پیا. جی, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ کیمپوں میں بجلی کا انتظام نہیں, ساری رات مچھر تنگ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ کھانا کبھی ملتا ہے کبھی نہیں, جب کھانا آتا ہے تو اکثر شہری یا پھر ملازمین کھا جاتے ہیں. جی, سارے مسائل بھی ہیں جو آپ کے سامنے. اچھا, دریائے ستلج کا سیلاب جو ہے وہ بہاولپور میں تباہی مچا رہا ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیہات کے دیہات پانی میں ڈوب گئے ہیں. اب ریلوے ایمپریس برج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. تازہ ترین صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں چودھری سلیم. بتائیے گا یہاں پہ صورتحال اس وقت کیا ہے کرنٹ؟ جی بالکل صدف, اس وقت بہاولپور میں ایمپریس برج ہے, وہاں پہ 1,05,000 کیوسک پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے, جبکہ پانی کی گیج ہے وہ 12 فٹ پہ چلی گئی ہے. اور یہاں پہ درمیانی درجے کا سیلاب کل بتایا جا رہا تھا, لیکن اب درمیانی درجے سے اونچے درجے کی طرف کا سفر جو ہے وہ گامزن ہے. یہاں پہ جو تباہی مچائی ہے اس درمیانی درجے کے سیلاب نے, اس میں 80 سے زائد دیہات ہیں جن کی 3 لاکھ سے زائد آبادی ہے جو متاثر ہوئی ہے. اسی طریقے سے 3 لاکھ ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ یہاں پہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں. لوگوں کے لیے ریلیف کیمپ 31 لگائے گئے ہیں, لیکن ریلیف کیمپوں میں جو متاثرین ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر گرے ہیں وہ اپنے گھروں کے قریب ہی بیٹھے ہیں تاکہ ان کا جو دیگر سامان ہے گھروں کا وہ چوری نہ ہو جائے, ان کے جو مال اسباب ہے, جو ان کی جمع پونجی ہے وہ چوری نہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ڈویژنل انتظامیہ کی طرف سے مختلف محکموں کی طرف سے یہاں پہ اب امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یہاں پہ آج ریلوے کی طرف سے امپریس بریج کو محفوظ بنانے کے لیے پتھر لگایا جا رہا ہے, جو بندوں کی مرمت کا کام کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے سیلاب آنے سے پہلے جو ہے امپریس بریج ہو یا ہائی وے بریج ہو, ان بریجوں کی نہ ہی تو ڈیسلٹنگ کی گئی ہے نہ ان کی صفائیاں کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2023 میں ان پلوں کی ڈیسلٹنگ کی گئی تھی اور یہاں پہ 1,51,000 کیوسک پانی گزرا تھا اور اتنا نقصان نہیں ہوا تھا. لیکن اس بار جو نقصان ہے وہ کہیں زیادہ ہے اور مزید نقصان کا اندیشہ ہے. ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر 3,12,000 کیوسک پانی جو ہے وہ چل رہا ہے, جبکہ ہیڈ اسلام سے 1,15,000 کیوسک کا ریلا ہے, جبکہ بہاولپور امپریس بریج سے 1,05,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. یہ اور یہاں آپ نے ہمیں اوور آل سچویشن بتائیے. چودھری سلیم, بہت شکریہ آپ کا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں بریک کے بعد. تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سیلاب ہے پنجاب میں تباہ کاریاں مچانے کے بعد اب اس کا رخ سندھ کی طرف ہے. تو سندھ میں خاص طور پہ انتظامیہ حکومت کی ہم بات کریں تو لمحہ بہ لمحہ سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. کرنٹ سچویشن کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. فوکل پرسن اینڈ رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل سندھ سیدہ تحسین عابدی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا دیجیے گا, کچھ ڈیٹس بتائی گئی تھیں کل کی آج کی ڈیٹس, کہ ان ڈیٹس میں یہ دریائے سندھ کی طرف یہ تینوں دریا جو ہے وہ آ جائیں گے. تو ہمیں ذرا بتائیے گا اس وقت ہے کیا صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صدر, سچویشن جو ہے وہ اپڈیٹس جو ہمارے پاس آتی ہیں ہر 3 گھنٹے کے بعد جو آ رہی ہیں, فگرز جو والیومس آ رہے ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں مسلسل. پہلے جو ڈے 1 میں جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا منٹرک سیل پہ, اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ سپر فلڈ کی پریپریشن تھی, کیونکہ ہمارے پاس 2 اسپیکولیشنس تھے. اریگیشن کی اسپیکولیشنس تھے کہ 7 لاکھ کیوسک آئے گا, جبکہ پی ڈی ایم ای کی اسپیکولیشن تھے 1.1 ملین جو ہے کیوسک آئے گا. سدرا, I'm sorry to interrupt you, but ہم یہاں پہ ایک لائیو جائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے اختتام پذیر. اب ملاقات ہوگی آپ سے منڈے کو. ویکینڈ انجوائے کیجیے گا. اللہ حافظ.